اچھا، یہ یہاں تک کہ ہے سوالات مکمل ہوئے، 7 سوالات، 8، 9، 10 اور 11 کے اوپر میں مختلف 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ 8 نمبر یہ سوال ہے کہ بھئی آپ نے یہ کہا کہ نیک عادل فقہا، اس کا جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، پھر اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو یہ مرجیت کا انتخاب کون کرے گا؟ کون یہ تحقیق کرے گا کہ یہ بندہ ماہر ہے، قابل تحقیق ہے، تحقیق اس نے اچھی کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی، قابل اعتماد ہے نہیں ہے، دنیا دار تو نہیں ہے کہیں، اس کو کوئی شہرت وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے کہ مشہور ہونے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی ویورشپ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے فالوور بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کا تو نفسیاتی مرض نہیں ہے اس کے ذہن میں۔ یہ تحقیق کون کرے گا، انتخاب کون کرے گا؟ تو یہاں پہ فقہا اور مراجع کا یہ موقف ہے کہ یہ انتخاب ہر انسان کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا جائے گا، کوئی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا جائے گا، ہر شخص اپنے طور پہ، اس کی اور اللہ کے مابین یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری راستے کھول دے گا۔ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطمینان کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق، جہاں پہ اسے اعتماد ہو کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا۔ یہی دیکھتے ہیں کہ مومنین کے گھروں میں بعض لوگ جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، بعض آیت اللہ سید سیستانی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا باپ، میاں بیوی آپس میں مختلف ہو گئے ہیں، کیونکہ بیوی کو اعتماد ہے کہ فرض کریں کہ سید سیستانی عالم ہے، وہ ان کو زیادہ علم والے ماہر لگتے ہیں، شوہر کو اعتماد ہے کہ نہیں خامنئی کے عالم ہے۔ تو یہ یعنی ہر کسی کے شخص کی اپنی شرعی ذمہ داری رکھی ہے، ادارہ اس کے اوپر نہیں بنایا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے مراجع اعظام کو مشورے دیے کہ جی آپ ایک ادارہ بنائیں، انسٹیٹیوٹ بنائیں، اس کے اندر پھر ڈگریاں جاری ہوں، پھر یہ جاری ہو وہ ہو، جیسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، ایت اللہ مرحوم سید سعید الحکیم فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ مشورہ دیا گیا کہ جی جس طرح عیسائی اور کرسچن ہے نا، ان کا جو بڑا پاپ ہوتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے، ان کا وہ مرجع ہوتا ہے نا، تو آپ بھی ایسے نظام بنائیں، ایک سیٹ اپ ہو، آپ کا اعلان ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اس اپنے پرانے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ ان کے کسی پاپ نے پھر کرپشن کی، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا جو نظام ہے نا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کرپشن ہو جاتی ہے تو جو ادارہ بنایا گیا اس کے اندر بھی کرپٹ افراد آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو اگر یہ سیٹ اپ یعنی بنائے مجتہدین کے جی ایران کے کچھ فقہا رکھنے ہیں، کچھ پاکستان کے، کچھ افغانستان کے، سارا ایک سیاسی نظام بن جائے گا نا، وہ کہیں ہمارا بندہ آپ نے نہیں رکھا اس تنظیم میں، ہمارا بندہ ادارے میں نہیں رکھا، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک رہے گا، وہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اختیار عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں کوئی ایسا روایات میں نظام نہیں دیا کہ آپ یہ پورا سیٹ اپ بناؤ، پورا ادارہ بناؤ، نہیں، کوئی اہل بیت نے چیز نہیں تھی، عوام کے اوپر چھوڑ دیا کہ عوام خود دیکھے کہ کون سا فقی جو ہے وہ دیندار ہے، کون سا فقی دیندار نہیں ہے۔ تبھی ہم مومن سے کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کے مطابق یہ فقہا دیندار نہیں ہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، تو آپ کوئی دیندار فقی ڈھونڈ لیں، اس کی آپ تقلید کریں، اس میں ہر کوئی آزاد ہے، ہر کسی نے اپنی خبر میں جانا ہے نا۔ تو لہٰذا مرجعیت کا انتخاب کون کرتا ہے، عوام یا خود علماء؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ عوام کا اپنا انتخاب ہے، اس کے لیے کوئی ادارہ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، اور نہ ہی فقہا ایسا ادارہ بنائیں گے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور بہت زیادہ اس کی مشاکل ہیں۔ اس سے دین کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنا نظام بنایا کہ اپنے وہ بڑے پاپ کا، بڑے مرجع کا اعلان کرتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا ہاں نظام گڑبڑ ہوا، پھر ان کو عوام چیلنج نہیں کر سکتی، عوام ان کو نہیں چھوڑ سکتی، ایسا نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، ہر کوئی اس میں آزاد ہے۔ اور اسی سوال سے 9 نمبر سوال کا، اسی بیان سے 9 نمبر سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ مرجعیت کا نظام ایران سے کنٹرول ہوتا ہے۔ کیا یہ سیاسی نہیں؟ ایران سے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ آغا خامنائی کی تقلید کریں، آغا ناصر مکارم شاہی صاحب کی تقلید کریں، کہ آغا سید سیستانی کی تقلید کریں، نہیں، آپ کو سید علی خامنائی، سید علی سیستانی اور باقی فقہا سب کی خدا حفاظت فرمائے، وہ ایک قانون دے دیتے ہیں کہ بھی یہ شرائط ہیں، یہ تشخیص کے طریقے ہیں، آپ خود تحقیق کرو، جو آپ کو دیندار لگے، جو آپ کو ماہر لگے، اس کے مطابق آپ چلو۔ اگر آپ دین کو اہمیت دیتے ہو، دین کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر تو وہی چیز ہے کہ راہ جانے تو شاہ جانے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ جو راوی کہہ دے، ٹھیک ہے، وہ اصحابی کا نجوم، انہوں نے نعرہ لگایا کہ میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں، ادھر یہ نعرہ لگا لو کہ راوی کا نجوم، جی کوئی بھی راوی آ جائے، کوئی بھی روایت آ جائے، قال امام صادق کہہ جائے، آپ چپ کر کے عمل کر لو، یہ دین کو اہمیت نہ دینے والی بات ہے۔ اگر ایسی آپ چیز کے قائل ہیں پھر تو الگ بات ہے، اگر دین کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر یا تو خود تحقیق کی طرف جائیں گے، یا پھر صاحبان تحقیق کو تلاش کریں گے جو جامع شرائط ہوں گے، پھر اس کے مطابق چلیں گے۔ لہذا مرجعیت کا کوئی نظام کسی جگہ سے کنٹرول نہیں ہوتا، یہ عوام کے ہاتھوں میں ہے، عوام خود اس کی تشخیص کرتی ہے، عوام کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آج ساری عوام آغا خامنہئی صاحب کو چھوڑ دے، آغا سید سیستانی کو چھوڑ دے، ان کو کیا اثر پڑے گا؟
کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو لوگ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا تو فقہا کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ فقہا نے ایک نظام اس لیے بنایا کہ ہم جو ہے وہ یہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں، دین کے اوپر تحقیق کریں گے، آپ کو اگر اعتماد ہے تو عمل کرو، اعتماد نہیں ہے تو عمل نہ کرو۔ کوئی ہم نے کوئی سیاسی نظام تھوڑی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ملک چلانے ہیں اور ملکوں کے اقتصاد کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، قابو کرنا ہے، یہ نظام تو نہیں ہے۔ آپ کو ہم ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، دین آپ کا بھی ہے، فقط ہمارا تھوڑی ہے، فقط علماء کا دین تھوڑی ہے، دین ہر انسان کا دین ہے نا، ہر انسان نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ دین کے اوپر عمل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے رہنمائی لو کہ جن کو آپ مولا کا وفادار سمجھتے ہیں، جن کو آپ جامع و شرائط سمجھتے ہیں، جن کو آپ دیندار سمجھتے ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ مجھے جب مسئلے کا دریافت کرنا ہوگا، مجھے عالم ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں تو اس تحقیق کروں گا اور اس پہ مطلب عمل کروں گا۔ مجھے عالم شاید جو ہے وہ اس کو دیکھنے میں تو اور ٹائم لگ جائے وہ اس تک پہنچنے میں۔ اگر مسئلہ فوری طور پہ مطلب حل کرنا ہے تو پھر میں شاید عالم کی تقلید نہ کر سکوں۔ تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ مطلب تقلید کرنا ضروری ہے، لیکن عالم کو مطلب ہے کہ تلاش کرنا اس کا وجوب سمجھ نہیں آتا؟ جی بالکل۔ دیکھیں عالم، ہم نے کہا کہ جب بھی تحقیق میں اختلاف ہوگا نا، ایک کہہ رہا ہے واجب، ایک کہہ رہا ہے مستحب، یا ایک واجب کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے، تو آپ کو پھر اس میں سے جو زیادہ ماہر ہے اس کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ بات انسانی عقل کو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے فرض کریں، میں آپ کو مثال دوں، پیسے کی اور مادی مثالیں چونکہ ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہیں، آپ نے جو ہے وہ 10,000 روپیہ ایک اپلیکیشن میں انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مختلف لوگوں سے معلومات لو گے کہ بھئی بتاؤ کہ میرا 10,000 روپیہ ڈوب تو نہیں جائے گا؟ ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈوبے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا یار ان میں سے جو ماہر ہے نا، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یار ان میں سے جو زیادہ اس میں ٹریڈنگ کر رہا ہو، زیادہ ماہر ہو، زیادہ کورس اس نے کروائے ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا جو اوپینین ہے نا، جو زیادہ پروفیشنل ہے، زیادہ ماہر ہے، اس کے اوپینین لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا اوپینین لیا، پھر جو آپ کو زیادہ اس میں سے ماہر اور زیادہ ایکسپیرینس لگے گا، اس کے کہنے پہ آپ کیا کرو گے؟ وہ کام آگے چلاؤ گے۔ یہ ایک دنیاوی 10,000 روپے پہ آپ کا نظام چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، وہاں پہ آپ زیادہ جو ایکسپیرینس رکھنے والا ہے اس کی طرف آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی بلڈنگ بنوانی تھی اور مختلف انجینئر نے کہا کہ بھی اس زمین پہ آپ نہ بنوائیں، اس میں سیم ہے، یہ والا کام کریں۔ کسی نے کہا کہ نہیں یہ چل جائے گا، نظام چل جائے گا، تو وہاں پہ بھی آپ نے کہا کہ بھی زیادہ اچھے انجینئر کو میں پکڑوں، جو اچھے انجینئر ہو، جو ماہر ہو۔ تو دنیا کے تمام کاموں میں یہی نظام چل رہا ہے کہ آپ جب بھی اختلاف دیکھتے ہیں، چاہے ڈاکٹر کی مثال لیں، انجینئر کی مثال لیں، کاروبار کی لیں، آپ زیادہ بیسٹ سے بیسٹ، زیادہ ماہر سے ماہر، زیادہ پروفیشنل انسان کی طرف جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا دین بیچارہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ اس میں جب اختلاف ہو جائے ماہرین کا، تو آپ زیادہ پروفیشنل بندے کو تلاش کرنے کے بعد کہیں کہ یار یہ کام تو مشکل ہے، میں نہیں کروں گا، میں بس کوئی مسئلہ بتا دے میں اس کے اوپر چل پڑوں گا؟ یہ نہیں ہے، آپ ہمیشہ اس میں سے زیادہ ماہر کی طرف جائیں گے، کیونکہ کام جو ہے وہ آپ کی آخرت کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ دین کا ہے، اس میں سستی نہیں ہوگی۔ اگر فرض کریں امام زمانہ نے آ کے یہ سوال رکھ دیا آپ کے سامنے کہ جب اختلاف ہو گیا تھا، تو کیا آپ کو عقل یہی کہہ رہی تھی کہ دین کے مسئلے میں آپ کسی کی بات کے اوپر چلے جائیں؟ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کروائی؟ آپ نے تھوڑا ٹائم کیوں نہیں دیا اس بات کو کہ آپ یہ تو دیکھو کہ کون فقیر سب سے زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ ماہر ہے، اس کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ اگر تو آپ نہیں گئے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ امام کو کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ کو عقل رہنے دے گی اسی صورتحال کے اوپر؟ تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو انسان کی عقل ہے وہ حجت باطنی ہے، وہ انسان کے اندر کی حجت ہے، اندر سے انسان کو دلیل دیتی ہے؟ تو جب آپ عقلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر کیسے آپ دین کے متعلق امام کے سامنے یہ گواہی دے سکیں گے کہ میں نے دین کو اہمیت دی ہے؟ ہاں، اگر آپ نے عقلی طور پہ محنت کی ہو، آپ نے کہا کہ نہیں امام زمانہ میں نے محنت کی تھی، بہت سارے لوگوں سے پوچھا، اوزات میں رابطہ کیا، مختلف ویب سائٹ پہ مختلف فقہا کی میں نے ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، مختلف علماء سے رابطہ کیا، میں آخر تک کنفیوز رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ میں ان 5 میں سے کسی ایک کی کرتا رہا ہوں۔ تو پھر تو آپ بچ جائیں گے، ظاہری بات ہے، آپ نے عقلی طور پہ محنت تو کی ہے۔ جیسے آپ نے 10,000 روپے انویسٹ کرنا ہو، آپ نے 5 لوگوں سے پوچھا، آپ کنفیوز رہے، کوئی بھی آپ کو ماہر نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں کوئی بھی ماہر نہیں ہے تو چلو کام کر ہی لیتے ہیں، کرنا تو ہے ہی کام۔ یہاں پر بھی یہ صورت حال ہے کہ جب آپ کو تحقیق کی طرف بڑھنا چاہیے تھا عقلی طور پہ، آپ بڑھے آگے، آپ نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد آپ کنفیوز رہے، کچھ نہیں پتا چلا، تو وہاں پہ آپ بچ جائیں گے۔
اور قرآن مجید کی آیت یہ موجود ہے کہ اگر تم ہمارے بارے میں کوشش کرو گے تو ہم اپنے رستوں کی تمہیں ہدایت کر دیں گے. تو انسان نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ رستہ مشکل ہے، کوئی آسان رستہ نہیں ہے. اچھے فقہا کی تلاش کرنا، ان میں سے ماہر کی تلاش کرنا کوئی آسان رستہ نہیں ہے یہ، اور اس کی ذمہ داری ہر شخص کے اوپر ہے. آسان نہیں ہے، مشکل رستہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکل رستے کو ہم چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کے حلوہ بنا کے ہمیں چیزیں دے گا تو پھر ہم اس کے اوپر چلیں گے. یہ تو اصل اسلام کا اصول ہی نہیں ہے. یہ اصول اللہ نے رکھنا ہوتا تو قرآن مجید کو بڑا واضح کر کے اہل بیت کے نام لکھ کے، اور کسی کو تحریف کرنے کا موقع نہ دیتا، اس کے ہاتھ شیل ہو جاتے، آج تک چیز آ نہ جاتی. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت نہ دے دیتا. پھر یہ نظام کیوں چلا کہ بھی جو لوگ علم والے ہوں گے، جو تحقیق کریں گے، جو معرفت میں آگے بڑھیں گے، ان کے درجات ہم بڑھا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ حلوہ پالیسی اور آسان پالیسی اسلام نے رکھی نہیں ہے. آپ کو علمی طور پہ محنت کرنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں یہ حدیثیں ارشاد فرمانا شروع کر دی تھیں کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، علم حاصل کرنے میں، معلومات لینے میں مجھے ٹینشن ہوتی ہے، مشکل کام، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اپنے کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں رہوں گا، میں علم کی طرف نہیں آؤں گا. تو کیا آپ کو آپ کی عقل پہلے نمبر پہ معاف کر پائے گی؟ یہ نہیں معاف کر پائے گی. دوسرے نمبر پہ امام زمانہ اہل بیت آپ کو معاف کر پائیں گے؟ نہیں معاف کر پائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو سوچنا ہوگا. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں روایات ہیں کہ جو علم والے کا درجہ ہے وہ عبادت والے درجے سے کئی بڑھ کے ہے. ایک علم والے کی 2 رکعت نماز اس کی 1000 رکعت نمازوں سے کیا بڑھ جاتی ہے. اور ایک بندہ من سالک کا طریقہ نل علم ہے، جو علم کی طرف چلتا ہے، فرشتے اس کے اوپر اتنا فخر کرتے ہیں کہ اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. یہ روایات جو اہل بیت نے فرمائی کہ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے لیے سیکھتا ہے، اللہ کے لیے سکھاتا ہے، اسے آسمانوں میں عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ جو علم کے فضائل ہیں، مولا علی علیہ السلام علم اور مال کا تقابل کرتے تھے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کا حاصل کرنا مال سے زیادہ، حاصل کرنے سے زیادہ تمہارے اوپر واجب ہے، تمہیں جانا پڑے گا حاصل کرنے کے لیے. تو آپ جب آپ علم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دین زیادہ ماہر انسان سے لینا ہے، جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ علم والا ہو. تو اس کے لیے آپ کو علم کا سفر طے کرنا ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں، یہ تو مشکل سفر ہے، میں طے نہیں کروں گا. تو پھر آپ کی عقل آپ کو کیسے معاف کر پائے گی؟ مادی دنیا میں آپ چلتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. کتنے میں نے جوانوں کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی اور فورکس ٹریڈنگ کے باقاعدہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، معلومات کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کما سکیں، ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے. لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا عالم اچھا ہے، کون سا مولوی اچھا ہے. علاقے میں سارا پتہ ہے کون سا میکینک اچھا ہے، کون سا انجینئر اچھا ہے، کون سا اچھا ہے کہ جو ہیئر ڈریسر ہے، نائی ہے، بال کاٹنے والا کون سا اچھا ہے، وہ سارا ان کو پتہ چلتا ہے. اچھے ڈاکٹر کا، اچھے انجینئر سارا پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا تو ایک عالم دین کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے. تو یہ دین کو اہمیت دینا نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اگر دین کو اہمیت دی جاتی تو جس طریقے سے ہم دیندار مومن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، سارا ان کو پتہ ہوتا ہے، علماء کا، فقہا کا، کہ یہ کس کا استاد ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، اس نے کس سے پڑھا، اس کا کیا علمی مقام ہے، کیا علمی رتبہ ہے، ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. تو ان کو کیا یہ چیزیں پتہ چلی تو انہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، انہوں نے کاروبار چھوڑ دیے؟ کیا وہ کما نہیں رہے؟ نہیں، وہ سارے انہوں نے علم لے لیے. تو لہٰذا میں اپنی بات کا خلاصہ کروں، پہلے نمبر پہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی عقل، ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر مسئلہ بڑا سنجیدہ ہو، حساس ہو، اور اس میں ماہرین کا، ایکسپرٹ کا اختلاف ہو جائے، تو آپ ہمیشہ اچھے سے اچھے ایکسپرٹ کو تلاش کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو دین کا مسئلہ بھی چونکہ اہم ہے، تو جہاں پر بھی آپ اچھے سے اچھے ایکسپرٹ کو تلاش کرو گے. ہاں، آپ کہیں گے اچھے ایکسپرٹ کو تلاش کرنا میرے لیے مشکل ہے. ہاں مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے. مشکل تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مشکل کام کو کرنا ہی زیادہ کیا ہے، اجر و ثواب رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے اسلام نے علم کے لیے کوشش کرنے والوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. بہت شکریہ قبلہ. جی شاہین محمد علی. انتخاب مرجع پہ مطلب جو بات آپ نے کی کہ کہ اس کو جو ہے عوام پہ چھوڑا، میں اس سے اگر اختلاف کروں اس عنوان سے کہ جب مرجع بنتا ہے وہ اپنی تحقیق کو علماء کے سامنے رکھتا ہے، اور وہاں علماء ہی مطلب ہے کہ اس کو اس سطح پہ مطلب ہے کہ پاتے ہیں کہ یہ قابل مرجعیت ہے، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کو اجازت دیتے ہیں ہاں تم اپنی مرجعیت کا اعلان کر دو. عوام یہ اعلان نہیں کرتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس بات کے جو ہے نا، یہ نہیں ہمارے پاس سیٹ اپ ہے، علماء کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جو تنظیم تنظیم نہیں، اعلان کرتی ہے. تنظیم نہیں، تنظیم لیکن تحقیق جو ہے وہ
عالم عالم کے سامنے کرے گا، عوام کے سامنے نہیں کرے گا. ظاہری بات ہے نا، ظاہری بات ہے. اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ بھئی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کون سا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ شمار ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے لکھنے میں بڑا ماہر ہے، اس کا جو ہم و غم ہے وہ پڑھنے لکھنے میں ہے، اور کون سے اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو بس مجالس پکڑنے کے چکر میں ہے، اور کون سا اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو فقط زائرین کی خدمت کے چکر میں ہے. تو آپ نے یہ چیز پوچھنی ہے تو یہ کہاں سے پوچھیں گے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو مرکز میں رہ رہے ہیں، سب کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، وہی آپ کو بیان کر سکیں گے نا. تو ایسے ہی جب آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ کون سا ایسا عالم اور فقیہ ہے کہ جو علمی طور پہ ماہر ہے، واقعی اس سے کچھ آتا بھی ہے، دلائل اس کے پختہ ہوتے ہیں، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ عوام سے تھوڑی پوچھیں گے. عوام کے سامنے تو وہ 4 حدیثیں رٹا لگا کے پڑھے گا تو عوام نعرہ لگا دے گی کہ یہ بڑا عالم ہے. تو آپ پوچھنے کا جو طریقہ کار ہوگا کہ آپ جو اس کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، جو قابل اعتماد لوگ ہیں، جن کو پتہ چلتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، دلیل کیا ہوتی ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں گے نا. تو پوچھ بیسیکلی کون رہا ہے؟ عوام پوچھ رہی ہے نا بنیادی طور پہ. عوام خود تو چیک اب نہیں کر سکتی تو ماہر سے پوچھے گی نا. جیسے مجھے فرض کریں کہ اچھے مکینک کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جن کا تعلق ہے موبائل کی فیلڈ سے، جنہیں پتہ چلتا ہے کہ موبائل کے کیا ماڈل آ رہے ہیں، اس میں کیا اچھا چل رہا ہے، انہیں سے پوچھوں گا. تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ پوچھ تو انہیں لوگوں سے رہے ہو نا کہ جو علماء کو، جو موبائل کو جاننے والے ہیں، جو سافٹ ویئر کا علم رکھنے والے ہیں. میں ظاہری بات انہیں سے جا کے پوچھوں گا نا. میں خود کیسے اس چیز کی طرف جا سکتا ہوں؟ تو یہ بھی ایسے ہے کہ جب آپ نے کہا کہ عوام خود انتخاب کرے گی، تو عوام خود تو نہیں چنے گی، عوام بھی اپنے ان علماء سے، اپنے علاقے کے ان علماء سے یا ان لوگوں کی طرف جائے گی جن کے اوپر انہیں اعتماد ہے، جو مرکز میں رہ رہے ہیں، ان سے وہ پوچھے گی کہ بھی آپ بتائیں کہ بھئی ان لوگوں میں سے کون بہتر ہے، کون دیندار ہے، کون کرپٹ ہے. تو وہی ان کو آگاہ کریں گے. تو عوام اس میں آزاد ہوگی نا، اس میں کوئی تنظیم تو نہیں بنی ہوئی، سسٹم تو نہیں بنا ہوا. ہاں مطلب یہی بات میں سمجھنے کی کوشش ہے کہ عوام اس طرح سے آزاد نہیں ہے کہ وہ خود ہی انتخاب کر کے بیٹھ جائے. ان کو بھی صاحب رائے سے مطلب ہے کہ رائے لینی پڑے گی. ظاہری یہی بات ہے، بات میں ورنہ تو پسند کا سسٹم آ جائے گا نا. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کہ اگر عوام یوں دیکھ لیے کہ بھئی فلاں جو مجتہد ہے نا، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا روحانی لگتا ہے، فلاں جو مجتہد ہے نا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، مجھے روحانی نہیں لگتا. تو وہ پسند کیا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ اس کی شکل جو کہ زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں اس کو فالو کروں گا. یا مزاج کے اوپر آ جائیں کہ جی اس جو فقیہ کا مزاج ہے نا وہ بڑا اچھا مزاج ہے، بڑا جی خوبصورتی سے بولتا ہے، اور فلاں جو مجتہد ہے وہ خوبصورت نہیں بولتا. عوام اگر اپنے انتخاب کے اوپر آئے گی تو وہ تو ان چیزوں کے اوپر جائے گی نا، جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جن کے علم سے اور تقوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو کوئی بھی سمجھدار جو عام انسان ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا. وہ کہے گا بھی میرے جب دین کا مسئلہ ہے، میں نے مرجع کا انتخاب کرنا ہے، تو میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند اور مادی معیارات کے اوپر پرکھوں گا نہیں. جو اس کے عقلائی طریقے ہیں میں انہیں کے اوپر جاؤں گا. اور عقلائی طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا لکھا گیا توضیح المسائل میں، کہ جو ماہرین لوگ ہوتے ہیں، قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، آپ جا کے ان سے رائے لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں، جو علماء فقہ ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر جہاں پہ آپ کو اطمینان آ جائے، جو زیادہ ماہر جو آپ کو جیسا بتائیں، آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے. سلامت. جی محمد علی نکی. میرا سوال عالم کے بارے میں ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون عالم ہے اور کون عالم ہے؟ جی بالکل. اگر آپ کو یہ کہا جائے نا کہ عام انسان نے جو ہے وہ خود سے جب سب کے پیپر بنانے ہیں اور سب کو بٹھانا ہے، امتحان لینا ہے، پھر نمبر لگانے ہیں، تو یہ تو مذاکرہ خیز بات ہو جائے گی. اس پہ تو سب لوگ ہنسیں گے، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یا عام انسان کو کہہ رہے ہیں کہ خود جا کے چنو. تو عام انسان انہی طریقوں کے اوپر جائے گا کہ جو عقل مند لوگ طریقے اپناتے ہیں کسی چیز کی تشخیص کے. یہی جو عام انسان ہے، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے علاقے میں جو ہے نا بڑا اچھا مستری کون ہے، وہ انہیں پتا ہوگا. اچھا آپ کے علاقے میں جو ہے نا اچھا گوشت بیچنے والا کون ہے، وہ انہیں پتا ہوگا. آپ کے علاقے میں جو اچھا موبائل کا مکینک کون ہے، وہ انہیں پتا ہوگا. اچھا آپ کے علاقے میں مختلف علماء ہیں تو کون سب سے زیادہ اچھی مجلس پڑھ لیتا ہے، وہ انہیں پتا ہوگا. اچھا آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے بتائیں کہ کون امین ہے، کون سچ بولنے والا ہے، وہ انہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں انہیں پتا ہوں گی. کہاں پہ آگے انہیں پتہ نہیں چلتا، کہتے نہیں یار یہ علماء کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے. اور پھر علماء میں سے جو فقہاء ہیں کون عالم ہے کون عالم ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم کہیں گے بھی پتہ چلاؤ نا، آپ کوئی طریقے اپناؤ. وہ کہیں گے نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلتا نا، میں کیا طریقے اپناؤں. کیا آپ وہ طریقے اپناؤ جن کی وجہ سے پتہ چل سکتا ہے. وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ یہی طریقے ہیں کہ آپ مراکز میں جا کے وہاں کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے جا کے آپ رائے لو. اب مراکز میں جہاں پہ فقہاء رہ رہے ہیں، ان کی تحقیقات پیش ہو رہی ہیں، لوگوں کے سامنے پتہ چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے طالب علم ہوں گے، علماء کرام ہوں گے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب کے سب بھی آپ کے نزدیک فاسق اور فاجر ہو چکے ہیں، کوئی بھی سچ بتانے والا نہیں ہے.
ایسا تو نہیں ہوگا. جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ ان سے جا کے پوچھو گے کہ آپ بتاؤ کہ فقہاء اور علماء کا کیا کہنا ہے کہ کون علم میں کیا پختہ ہے. ایران کے حوزے میں آپ جا کے فرض کریں پوچھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اکثریت کی رائے یہ ملتی ہے کہ فقاہت کے مسئلے میں سید سیستانی دامت اللہ علیہ سے کوئی بڑھ کے نہیں ہے. حوزہ نجف میں آپ کے بارے میں پوچھیں گے ایک بھی کہیں گے فقاہت اور فقہی مسائل میں جو تحقیق ہے سید سیستانی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. 35 ایئرس میں سید قلیلہ رحمہ ان کے استاد شیخ حسین ہلی نے کہہ دیا تھا کہ یہ مجتہد جامع شرائط ہو چکے ہیں. شہید باقر صدر جیسی شخصیت کو لکھ کے نہیں دیا کہ یہ مجتہد ہو چکے ہیں. تو آپ ان جیسی چیزوں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، واضح چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اگر ان طریقوں سے آپ چلتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون عالم ہے تو انہی طریقوں کے مطابق آپ تشخیص کریں گے. اور فرض کریں کہ آپ انہی طریقوں کے مطابق چلے آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ آپ کم از کم انہی فقہاء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ایک عالم ہوگا، نہ کہ وہاں پہ آپ فری ہینڈ کر دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرح کہ گلی محلے کا کوئی بھی مفتی ہو میں اس سے دین لے لوں گا. نہیں، آپ کہیں گے نہیں کم از کم یہ 4-5 تو ہے نا کہ جن کے بارے میں کہ بحث ہوتی ہے. تو لہٰذا جب آپ عالم کی تشخیص کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا نقطہ کیا کہ بھئی آپ نے کوئی ذاتی تحقیق نہیں کرنی ہوتی کہ سب سے آپ امتحان لینا شروع کرتے ہیں. دوسرا نقطہ کہ آپ جا کے ماہرین سے پوچھتے ہو جو قابل اعتماد لوگ ہیں. تیسرا نقطہ کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے یا زیادہ آپ کا ذہن اس طرف جائے کہ بھئی اس کے بارے میں زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیہ ہے تو پھر اس کے مطابق چلتے ہیں. چوتھا نقطہ کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا تو آپ ایک دائرہ تو بنے گا نا کم از کم کہ جن کے بارے میں زیادہ ماہرین کہتے ہوں گے کہ انہی میں کیا ہے کوئی فقیہ ہے، انہی میں کیا ہے عالم فقیہ ہے، تو آپ اسی دائرے کے اندر رہیں گے، اب دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. یہی وہ اصل ذمہ داری ہے کہ جس کے اوپر دین کی ذمہ داری کی بات آتی ہے. یعنی وہ بھی اپنے فتویٰ کے حساب سے جو وہ سمجھا ہے کہ یہ عالم ہے، تو یعنی کیا رولنگ کیا ہے خود، یعنی ہمارے اہل بیت نے کیا رولنگ دی ہے کہ اگر 2 یا 3 یا 4 یا 10 عالم ہو معاشرے میں دنیا میں اور مختلف لوگوں مجتہدین کی تقلید کرتے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ بقول کے جیسا آپ نے بولا کہ ایک عالم ہے دوسرا نہیں ہے، تو اگر دوسرے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں یا ان کو تقلید کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں عالم ہر ایک کے نزدیک ہر ایک کی تحقیق کے مطابق مختلف ہوگا نا. آپ کے مطابق فرض کریں کہ آغا خامنہ صاحب عالم ہیں، جن علماء کے اوپر آپ کو بھروسہ تھا اعتماد تھا وہاں پہ آغا خامنہ صاحب کو عالم لگے. میری تحقیق کے مطابق میں جن لوگوں سے جڑا تھا صاحبان تحقیق سے مجھے ان کی باتوں پہ اعتماد ہو، میرے نزدیک آغا سید سیستانی عالم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ 2 عالم ہو گئے، عالم ایک ہی ہے. میرے نزدیک عالم ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے. آپ کے نزدیک بھی عالم ایک ہے، 2 نہیں ہے. آپ کہیں گے ہاں فلاں کے نزدیک یہ عالم ہے فلاں کے نزدیک یہ عالم ہے. تو جس کو جو سمجھتا ہے وہی اس کے لیے کیا حجت ہے. اس کی آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر میرے نزدیک یہ کپڑا نجس ثابت ہو گیا ہے یا یہ گوشت جو ہے وہ حرام ثابت ہو گیا تو میرے لیے وہ کھانا حرام ہوگا. اگر آپ کے لیے وہ گوشت کیا ہے وہ حرام ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ کھانا جائز ہوگا، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں بھی اس کے لیے حلال اس کے لیے جو ہے وہ حرام، ہم کہیں ہر کسی کے اپنے یقین کی بات ہے. اگر اس کی نگاہ میں اور اس کی فکر کے مطابق یہ جو گلاس میں ہے یہ شراب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پینا حرام ہو جائے گا. دوسرا کہتے نہیں مجھے یقین ہے شراب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تمہیں اشتباہ ہے تم غلطی کر رہے تو اس کے لیے پینا جائز ہو جائے گا. ہاں، لیکن واضح. اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ کا جو کپڑا ہے وہ نجس ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اسی طرح میرے پر واجب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے، ایسا کر کے یعنی ڈسکشن ہاں، لازمی ہونی چاہیے. بتانا واجب ہے، بتانا واجب. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو مومن ہے یہ میری بات پہ اعتماد کرتا ہے اور میری بات کی جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، یعنی آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ میری بات کا اثر ہوگا. تو جب بھی آپ کو یہ امید ہو کہ میری بات کا اثر ہوگا تو وہاں پہ امر بالمعروف کرنا، وہاں پہ جو ارشاد الجاہل ہم کہتے ہیں کہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ اسے بتانا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس مومن کو اگر میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا نا تو یہ اس کے اوپر عمل کر لے گا، تو وہاں پہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اسے شرعی مسئلہ جو ہے حقیقت کے طور پہ بتلائیں. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے فقیر کی تقلید کر رہا ہے کہ جس فقیر کے بارے میں حوزات علمیہ میں جائیں تو کوئی اس کو کچھ نہیں سمجھتا، علمی طور پہ کچھ نہیں سمجھتے، تو آپ اسے آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آگاہ کروں گا تو میری بات کو یہ سنجیدہ لے گا، مان لے گا، پھر آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو بتائیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس نے میری بات کو ماننی نہیں ہے، وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے یا آپ کی اپنی تشخیص ہوگی، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے اطمینان کے مطابق چلیں گے، ہمیں آپ کی بات کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر آپ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے اطمینان کا مکلف ہے جیسی اس کے پاس عقل ہے، جیسی آپ کے پاس عقل ہے آپ اپنی عقل کے مکلف ہیں. اور قیامت کے دن حساب کتاب کیا ہوگا؟ ہر ایک کی عقل کے مطابق اللہ حساب کتاب اس کے مطابق لے گا، جس کی جیسی عقل یہاں پہ لے گی اسے. دیکھیں اب 2 عالم
دو مجتہد ہیں، مختلف لوگ، مطلب کچھ لوگ ہیں جو آغا سیستانی کو عالم سمجھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو آغا خامنہئی کو، تو دونوں علم کے ایک درجے پہ تو ہیں۔ اگر میں ایک مسئلے میں آغا سیستانی کے اس پہ عمل کرتی ہوں اور دوسرے میں اس پہ، تو کیا اس کے لیے میں گناہ گار ہو جاؤں گی ان کے مسئلے پہ عمل کرنے کی وجہ سے؟ دونوں علم کے ایک درجے پہ ہیں۔ ہم گزشتہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کی عقلی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ جی نہیں، دونوں مختلف علم تو کے ایک ہیں، درجے مطلب نہیں مختلف ہیں، لیکن مختلف ہیں۔ دونوں عالم تو ہیں، دونوں مطلب دونوں متقی بھی ہیں۔ عالم ظاہری بات، دونوں عالم ہیں نا، لیکن دونوں عالم تو نہیں ہے نا، عالم تو ایک ہوگا نا۔ جی لیکن یہ کیوں ضرور، مطلب مجھے ایک چیز میں میرا مطلب عقل تو میری نے فیصلہ کرنا ہے، میں ایک چیز میں ایک کو عالم سمجھتی ہوں، دوسرے میں دوسرے کو، اور میں دوسرے مسئلے میں دوسرے کو اگر کر لیتی ہوں فالو، تو کیا اس کے لیے میں پھر گناہ گار ہو جاؤں گی؟ اگر آپ کی عقل یہ بات سمجھ رہی ہے کہ اس میں یہ عالم ہے اور عالم کے پیچھے جو تشخیص ہے وہ آپ کی پسند کے اوپر نہیں ہے، جو معیار عقلی معیار ہے ان کے اوپر ہے، پھر ٹھیک ہے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، چلیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اور اہل خبرہ کون ہوتے ہیں آغا؟ اہل خبرہ کوئی ہمارے پاس رسمی کوئی جماعت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ادارہ بن گیا یہ اہل خبرہ کا۔ اہل خبرہ وہی ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ماہر لوگ ہیں۔ ماہر جی لوگ جی یعنی جو خود مجتہد ہوتے ہیں یا مجتہد بننے کے قریب تر ہوتے ہیں، جنہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا ٹیچر کون سا ہے، اچھا جو ہے وہ فقیہ کون سا ہے، اچھا ریسرچ اسکالر کون سا ہے، وہ انہیں بات پتہ چلتی ہے۔ تو وہ ظاہری بات تو ہے، وہ پھر کب پتہ چلتی ہے کہ جب وہ خود بھی اتنا پڑھے ہوئے ہوں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے جی حوزہ جی کے اساتذہ ہیں، یعنی ہمارے حوزہ علمیہ میں کون سے استاد ہیں؟ جو سینئر استاد ہیں۔ سینئر استادوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل خبر ہیں، یعنی ان سے ہم اگر ہم رہ لیتے ہیں کہ بھی آپ سب کی تحقیقات پڑھ رہے ہیں، بڑی آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کس کی تحقیق آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے کہ یہ جی بنیادی طور پہ بڑا دقیق بنتا ہے، بڑا گہرا سوچتا ہے، تو وہ اساتذہ ہمیں کیا بیان کرتے ہیں وہاں پہ۔ آغا تو کیا اہل خبرہ ریکمینڈ کرتے ہیں، جس ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ پورا گروپ ہوتا ہے، پھر مجتہد کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھی یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ جو ہیں، تو آپ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں، تو اس طرح وہ آفیشیل پیش کرتے ہیں اس طرح؟ آفیشیل طور پہ یعنی آپ کیا کہتے ہیں، آفیشیل طور پہ کوئی ایسا مرکز، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوتا، ایسا سینٹر نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ جی پوری دنیا کے یہ جی اہل خبرہ ہیں اور ان کا اعلان آ گیا تو آپ جی مانو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ غیر رسمی طور پہ، مثلا میرے 3-4 استاد ہیں جن کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، میں ان سے جی جا کے پوچھوں گا، مجھے جو اطمینان ہوگا میں اس کے مطابق چلوں گا۔ کچھ اور طالب علم ہے، اس سے ان استادوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ کچھ اور استادوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، وہ ان اساتذہ سے جا کے پوچھ لے گا۔ ایران میں مثلا ہمارے دوستان ہیں، وہ مثلا وہاں پہ اساتذہ ہیں، وہ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان سے جا کے پوچھ لیں گے۔ تو اس طرح تشیع میں کوئی اہل خبرہ، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو باقاعدہ اعلان کرتا ہو کہ اب جی جس طرح عیسائیوں کا اعلان ہوتا ہے عیسائی مذہب میں کہ اب یہ بڑا پاپ بن گیا، یہ بڑا ہو گیا، مرجع اعلیٰ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عوام علماء کے ساتھ جڑتی ہے، طلاب کے ساتھ جڑتی ہے، اور جہاں پہ انہیں اطمینان ہوتا ہے وہ اسی اطمینان کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر ان کو اطمینان نہیں ہو پاتا تو پھر وہ احتیاط کے دامن کو اپناتے ہیں، یا وہ محدود دائرے میں کہ جہاں پہ کم از کم یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہے، وہ اسی کے اوپر رہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، سمجھ آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ یعنی جو مجتہد ہوتا ہے اس میں ملٹیپل لوگ جو ہیں سیم ہی لیول پہ ہو سکتے ہیں نا، یعنی عالم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم دوسری فیلڈ میں دیکھتے ہیں، عقل کے طور پہ دیکھتے ہیں تو دوسری فیلڈ میں بھی ہمیں ایسے دکھتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی دکھتا ہے۔ یعنی بالکل وہ عقلی طور پہ برابر ہوتے ہیں، ان کی جو تحقیق کا لیول ہے، جو عقلی طور پہ صلاحیت ہے، وہ ایک جیسی ہوتی ہے بالکل۔ جی آغا، کیونکہ عدل الہی کے خلاف بھی ہے نا، کہ ایک کو بہت زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، تو مطلب نہیں ایسی نہیں، شخصیات تو ہوتی ہیں دنیا میں جو کہ ملٹیپل سیم لیول میں ہوتی ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر میں ہارٹ اسپیشلسٹ کا دیکھوں تو پاکستان میں ٹاپ جو ہیں 5 ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بیان کروں گا آگا، پہلے اس سوال کا جواب دے دیں پھر میں آپ کو آگے۔ دیکھیں، ہم جب یہاں پہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا عقلی طور پہ، صلاحیت طور پہ انسانوں کا برابر ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عقلی طور پہ انسان برابر نہیں ہے، صلاحیت طور پہ انسان برابر نہیں ہے۔ کتاب الکافی کا پہلا باب ہے جس کا نام کیا ہے؟ کتاب العقل۔ کتاب العقل نام اس کا کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل ہے۔ وہاں پہ روایات موجود ہیں کہ عقل کے اعتبار سے اللہ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیت دی ہے۔ عقلی طور پہ، ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے کوئی انسان برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ میڈیکلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ بے شک سرچ کر لیجئے کہ انسانی جو جینز ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس سے جو چیز بن رہی ہے اس میں بالکل برابر انسان اگر وہ خود تخلیق کرنا چاہیں تو ایسا ایکسپیرینس ابھی نہیں ہو سکا کہ وہ دو انسانوں کو بالکل برابر ہر چیز میں خلق کر سکیں، نہیں۔ جو نیچر طور پہ جو چل رہا ہے سسٹم، اس میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ آ جائے گا۔ 3 چیزیں۔
دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز کہ پریکٹیکل طور پہ آپ جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، گھر میں بچے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں، ایک ہی خوراک مل رہی ہے، ایک ہی ماحول مل رہا ہے، اس میں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ دینی صلاحیت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ فرق جو اللہ نے رکھا ہے یہ عدالت کیسے ہوگی؟ عدالت کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر رکھنا. تو ہم کہیں گے نہیں، عدالت کا مطلب آپ نے سمجھے ہی نہیں ہے. عدالت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سب کو برابر دے دینا. بچہ ہے تو اس کو بھی 2 روٹیاں دے دو، بڑا ہے تو اس کو بھی 2 روٹیاں دے دو، بوڑھا ہے اس کو بھی 2 روٹیاں دے دو. برابری کو ہم عدالت نہیں کہتے. عدالت اسے کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اتنا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کیا کہ قیامت کے دن جس کی جتنی عقل ہے، جس کی جتنی معرفت ہے، اسی کے حساب سے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سلوک ہوگا. اللہ تعالیٰ یوداق یعنی دقت کے الفاظ ہیں عربی زبان میں، جو روایت مجھے یاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ دقت کرے گا. دقت کس اعتبار سے کرے گا؟ ان کی عقل کے حساب سے کرے گا. بھی اس کے پاس کتنا شعور تھا، کتنی عقل تھی. ایک بیچاری خاتون ہے، اس کے عقل میں چیزیں اتنی سمجھ ہی نہیں آتی. ایک مومن ہے، دیہات میں رہ رہا ہے، اس کی عقل میں اتنی چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو الٹا لٹکا دے کہ بھی تم جو ہے وہ اللہ کی صفات ذاتی میں عین ذات کے کیوں نہیں قائل ہوئے؟ تم زید بر ذات کا تم نے کیوں تصور رکھا؟ وہ کہ مجھے عین ذات ظاہر بر ذات کا کیا پتا ہوں، کیونکہ مولا امیر نہیں فرمایا تھا کہ کمال الاخلاص نفی و صفات انو، کہ اللہ کی توحید تبھی حاصل ہوتی ہے کہ اب صفات کی اب نفی کریں. اب اس کے دین کی ابلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کیا اس کے اوپر ظلم کرے گا، اس کو جی درجات اس کے گھٹا دے گا یا اس کو عذاب دے دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 10 ہیں، لیکن ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 کو آپ کہیں کہ وہ عقلی طور پہ سارے برابر ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ان میں سے بھی آپ اگر خود ان سے پوچھیں ٹاپ 10 سے، وہ بھی کیا کہیں گے کہ یار فرض کریں کچھ یہ بھی کہہ دیں گے کہ فلاں جو ہمارا کولیگ ہے وہ زیادہ ماہر ہے. کچھ تو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا، بس ایسی ٹاپ 10 میں نام آ گیا، یہ کوئی سیاست ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ پیسے کھلائے گئے ہوتے ہیں، اداروں کی پالیسی ہوتی ہے. وہ یوں بھی باتیں آپ کریں گے کہ ٹاپ 10 وہ کیوں بنے ہیں. تو لہٰذا عقلی طور پہ، فطری طور پہ، میڈیکلی طور پہ سب انسانوں کا بالکل برابر ہو جانا عقلی صلاحیت میں، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو فقہ میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے. فقہ میں توضیح المسائل میں چلیں یا منہاج الصالحین میں چلیں، وہ مسئلہ لکھا گیا کہ وَلَوْ تَسَاوَوْا فِي الْعِلْمِ، کہ اگر وہ علم میں برابر ہوں تو پھر آپ جس کی چاہیں تقلید کر لیں. لیکن پریکٹیکل طور پہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاپ جو ہے نا 5 یا ٹاپ 10 مجتہدین ہیں، ان میں سے کسی بھی تقلید کر لیں سیم ہے، یعنی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ میں تو کہتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے ذہن میں یہی بات آ چکی ہے تو اللہ نے ان کی عقل سے حساب لینا ہے نا. ان کو جی اللہ نے یہی عقل دی ہے، اس سے وہ یہ بات سوچ ہی نہیں پا رہے کہ بھی یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں. وہ یہ سوچ نہیں پا رہے کہ بھی ایک کیسے افضل ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سارے برابر ہوں گے. جب ان کی عقل میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سارے برابر ہوں گے، کوئی بڑا نہیں ہوگا عقلی طور پہ، صلاحی طور پہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، تو پھر ان کے لیے فقہ کا یہی مسئلہ آئے گا کہ جب وہ سب کو برابر سمجھ رہے ہیں تو آپ جس کی وہ چاہیں تقلید کر لیں اس میں سے. اچھا. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک عالم ہے جس کو ہم نے عالم سمجھا ہے، وہ اس کی کس عمر میں جا کے اس کو عالم سمجھا جاتا ہے؟ کیا جب وہ شاگرد ہوتا ہے، جب وہ عالم بن چکا ہوتا ہے، عالم بن چکا ہوتا ہے، یا جب اس کا جو استاد ہے وہ انتقال فرماتا ہے پھر وہ عالم بنتا ہے؟ تو عالم کی جو ڈیوریشن ہے، کس ٹائم پہ وہ عالم ڈکلیئر کہلاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے ڈگری کا کہ یہ اتنے سال کا کورس ہوتا ہے، اس سے یہ بندہ پھر عالم بن جاتا ہے، یہ مجتہد بن جاتا ہے، فلاں کو ڈگری اتنی مل جائے، فلاں پیپر میں پاس ہو جائے. یہ تو سارے دنیاوی نظام ہے نا. ہمارے ہاں انسان کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاص، اس کا تقوی دیکھا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بچپن میں کیا ہے فقیہ عالم بن جائیں. ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے استاد کی زندگی میں فقیہ عالم بن جائیں. مثلا سید سیستانی دامت العالی کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ان کی ویب سائٹ کے اوپر. آج بھی سید خوئی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز موجود ہے کہ 35 ایئرز ان کی عمر ہے، 35 سال کی ان کی عمر ہے. وہ مکمل طور پہ کیا ہے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، جامع شرائط ہیں، استنباط کر رہے ہیں. ان کا استاد گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ کتنی بحثیں کی ہیں، کتنے ہمارے سوال و جواب، مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ بڑی صلاحیت کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ 35 سال میں بن گیا، اب میری عمر کیا ہے 35 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن میں کیا ہے اس تحقیق کے اندر نہیں ہوں، آگے تک نہیں ہوں. وہ کسی کی عمر 40-50 سال ہو چکی ہے، وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے. اور مجھ سے جو چھوٹے لڑکے ہیں یہاں پہ 25-30 سال کے ہیں، وہ مجھ سے آگے ہیں دینی سطح میں. لہٰذا یہاں پہ کوئی ایج کا فیکٹر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کورس کا فیکٹر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی باقاعدہ نصاب کا فیکٹر نہیں ہے. یہ ہر ایک کی
صلاحیت کے اوپر ہے کہ اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے اور کتنا اخلاص کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ فلاں کو جی حوضہ میں 20 سال ہو گئے ہیں، فلاں کو 30 سال ہو گئے ہیں، فلاں کو 40 سال ہو گئے ہیں. یہ تو ہم عوام گنتے ہیں نا کہ 10 سال 12 سال 25 سال یوں گن رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایک بندہ 5 سال جس نے لگائے ہیں وہ اس سے زیادہ افضل ہو جس کے پاس جو ہے جس نے 30 سال لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ حوضے کے اس ماحول میں آئیں گے کہ جو اہل علم لوگوں کا ماحول ہے، وہاں پہ پتہ چلے گا. تو کرنا اگر آپ دیگر افراد میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ لگے گا کہ جو علامہ لکھ کے مولانا لکھ کے سوشل میڈیا پہ اپنی تشہیر کروا رہے ہیں وہ لوگوں کو علامہ لگیں گے. ٹھیک ہے، جو اچھی خطابت کر رہے ہیں وہ ان کو علامہ لگیں گے. جو اچھی خطابت نہیں کر رہے، اچھی تقریر نہیں کر رہے، وہ مخارج کے ساتھ اچھی عربی نہیں بول رہے، وہ ان کو علامہ نہیں لگیں گے. تو یہ اور بات نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ خالص جب صلاحیت کی آپ بات کرتے ہیں، ایبلٹی اور میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر دنیا کے سارے قانون ٹوٹ جاتے ہیں. اس میں پھر کوئی قانون آپ نہیں بنا پاتے. اس میں انسان کی صلاحیت اور اس کی جو محنت ہے اس کے اوپر وہ دنیا کے ہر قانون کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ پھر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حوض علمیہ نجف اشرف ہو یا حوض علمیہ قوم ہو یا جو علمی مراکز ہیں، وہاں پہ اہل علم کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے، اور رابطہ جوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر معلومات لے کہ کون کتنی علمی صلاحیت میں. تبھی امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں کہ یا طالب علم بنو، یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، علماء سے محبت کرنے والے بنو. یعنی جو بندہ اہل علم سے محبت کرتا ہے اس سے بھی بڑا کچھ مل جاتا ہے. اسے کم از کم یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کے ہاں چل کیا رہا ہے، ان کے یہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے، ان کے علمی ماحول کیا ہے، ان کے یہاں کیا علمی معیارات ہیں، وہ نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو علماء سے محبت کرنا، علماء کے ساتھ رہنا، علماء کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا، اس کی کیوں اہمیت ہے روایات میں؟ یہی اہمیت ہے نا کہ اس کی وجہ سے آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ کس سے دین لینا ہے اور کس سے دین نہیں لینا، کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور کس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. یہ چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں. تو لہٰذا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ عالم کب بنتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا کوئی کلی قانون نہیں ہے. وہ اس کی صلاحیت کے اوپر اور اس کی محنت کے اوپر اور تقوی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کب بنتا ہے اور کب نہیں بنتا. اچھا، اگر ہمارا سوال تھوڑا اس طرح سے ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اسپیشلسٹ ہے، ٹاپ 5 پہ نام آتا ہے، اس کا جو شاگرد ہے نا وہ کسی مرحلے پہ یہ پہنچتا ہے، کہتا ہے یار یہ مجھ سے اوپر ہو گیا. صحیح ہے. تو اسی طرح اگر آیت اللہ خوئی نے یہ سمجھا کہ آیت اللہ سستانی 35 ایئرس کی ایج میں عالم مجھ سے بھی بڑے بن گئے، تو کیا عالم ان نہیں کے لیے بھی؟ سمجھا انہوں نے، عالم نہیں سمجھا انہوں نے کہا یہ ان کے اندر اگر میں سوال صلاحیت کر رہا ہوں، فرضی سوال کر رہا ہوں کہ ایک عالم اپنے شاگرد یا دوسرے بندے کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہے، تو کیا اس کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی یعنی تقلید کرے؟ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا. ایک فقیہ اگر خود کو عالم نہیں سمجھتا، دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے، تو اس کے لیے فتویٰ دینا، تحقیق پیش کرنا جائز ہی نہیں ہوتا. جب بھی ایک فقیہ تحقیق کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ یہ میرا جی اوپینین ہے، میں نے تحقیق کی ہے، وہ اسی بیس کے اوپر دیتا ہے کہ باقی جن لوگوں نے اس کے خلاف سمجھا ہے وہ درست نہیں سمجھا، وہ اشتباہ انہوں نے کی ہے، ان کی فہم کیا درست نہیں ہے، میرے پاس میرے دلائل. یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تبھی فتویٰ دے پاتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے اور کہے کہ یہ جو میری دلیل ہے نا، میری دلیل سے اچھی اس کی دلیل ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ زیادہ عالم، کیا مطلب عالم یعنی کوئی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ عالم اس کا جی کوئی شجرہ اچھا ہو گیا، نسب اچھا ہو گیا. عالم کیا مطلب اس کی دلیل مضبوط ہے. جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، تحقیق مضبوط ہوتی ہے، اسے ہم عالم کہتے ہیں نا. تو اگر ایک فقیہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرا جو فقیہ ہے یا جو میرا شاگرد ہے اس کی دلیل مضبوط ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خلاف جا کے فتویٰ دے. تبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ اثاثہ فقہاء ہیں وہ اپنے شاگردوں کی وجہ سے اپنی تحقیق کو بدل دیتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میری تحقیق ناقص تھی اور میرے شاگرد نے آج بڑے اعتراضات کیے، بڑے اعتراض کرنے سے وہ استاد کو قائل کر لیتے ہیں. استاد کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم میری جو دلیل تھی وہ درست نہیں تھی، ابھی جو اس نے مجھے دلیل کے اوپر اس نے اعتراضات اٹھائے یہ دلیل درست ہے. تو وہ استاد کیا بہتر ہو جاتا ہے. اور بعض کا تو استاد کیا ہوتا ہے، وہ اگر یہ سمجھ لے کسی موقع پہ کہ میں جو ہے وہ علم والا نہیں ہوں، تو فقط وہ تحقیق پڑھاتا ہے، وہ فائنل نتیجے کے طور پہ وہ فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ دے کے وہ آخر پہ اعلان نہیں کرتا. جیسے نجف میں 10 مجتہدین ہیں، 10 مجتہدین ہیں جو خود کو مجتہد نہیں کہتے، تحقیقات پڑھا رہے ہیں مکمل طور پہ اپنی تحقیق میں، سید خوئی، سید سستانی، سب کے اوپر اشکالات کرتے ہیں، سب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی اس مرحلے پہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں. جیسے فرض کریں کہ میں اپنے استاد پہ اعتراضات کرتا ہوں کلاس میں، تو میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ لیں، میں کہوں گا نہیں، یہ ابھی سمجھنے کا میرا مرحلہ چل رہا ہے، ابھی میں چیزوں کو سمجھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. ہاں، ایک مرحلہ جب آئے گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھی میری دلیل درست ہے، باقی کسی کی درست نہیں ہے. مطلب کیا کہ میں نے سب سے
زیادہ خود کو عالم سمجھ لیا ہے. تو جس دن میں خود سے سب سے زیادہ خود کو عالم سمجھوں گا اسی دن میرے لیے تقلید کرنا حرام ہو جائے گا اور میں کیا فتویٰ دوں گا اور اس کے مطابق کیا چلوں گا پھر. تو آگا بھی آپ نے بولا کہ ایک شاگرد جو ہے آرگومنٹ کرتا ہے، اس آرگومنٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ زیادہ صحیح ثابت ہوتا ہے. تو پھر اس حوالے سے اسی سوال کو لے کے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، تو پھر اس استاد کے لیے کیسے وہ عالم بن گیا وہ؟ کیونکہ اس نے تو بہت جگہوں پہ شاگردوں سے آرگومنٹ میں وہ پاس نہیں، اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا اس طرح سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. تو ہاں تو ایسے جو استاد ہوتے ہیں، ایسے جو استاد ہوتے ہیں جو فقاہت کا اعلان کرتے ہیں، ان کو کوئی عالم نہیں سمجھتا. ابھی نجف اشرف کے ایک فقیہ ہیں، مرجع خود کو کہتے ہیں، انہوں نے شروع میں یہاں پہ مجتہد نہیں تھے. میں ان کی کلاس میں جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے گیا. ٹھیک ہے، ان کی کلاس میں 15 منٹ تو میں ان کے دلائل کو رد کرتا تھا. 15 منٹ، یعنی آپ کہہ دیں کہ درس لیکچر ہوتا ہے 35 سے 40 منٹ کا، تو 15 منٹ تو میں ان کے لیکچر کو رد کرتا تھا. اب انہوں نے جب اپنی مرجعیت کا اعلان کیا کہ میں عالم ہوں گے، مرجع بن گیا ہوں، تو میں نے کہا اچھا یہ والا مرجع بن گیا ہے جس کے درس میں جا کے جو ہے وہ اس کو کھپ ڈال دیتا تھا، یہ کیسے بن گیا؟ باقی سارے تو لاب نہیں، ان کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے، پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، حکومت انوالو ہے. بعد میں ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے، سعودی عرب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جیل بھی ان کو ہوگی، 5 سال کی سزا بھی ہوگی. یعنی یہ نظام بھی چلتا ہے. یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن ہے، نہیں، کرپشن اگر کرپشن کی بات جو نہیں کر ہم رہا میں، اگر میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں وہ والا کرپشن والی بات نہیں کر رہا. میں ایک لاجیکل بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک شاگرد جو ہے وہ ایک استاد سے عالم بن جاتا ہے اس کی ہی زندگی میں، اور بعض اوقات جزوی طور پہ، بعض اوقات کلی طور پہ، یعنی بعض اوقات جو ہے کچھ فیلڈ میں، بعض اوقات جو ہے کلی طور پہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ جو استاد ہوتا ہے اس کے لیے پھر اس شاگرد کی، یعنی اس کی بھی مقلد اس کا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اجتہاد ہے اس کو چھوڑے. یہ لازمی ہے اس کے لیے. یہ بالکل لازم ہو جاتا ہے. جب استاد کو پتہ چل گیا کہ میرے شاگرد کی دلیل مضبوط ہے، یا تو وہ اس کی دلیل کو اپنا لے. جب وہ اس کی دلیل کو اپنا لے گا تو پھر اس کے اندر تبدیلی آ گئی نا. اگر وہ اس کی دلیل کو نہیں اپناتا اور وہ کہتا ہے کہ اس کی دلیل مضبوط ہے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ تو پھر امام صادق کا فرمان آ جائے گا کہ من افتى بغیر علم، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب اسے پتہ ہے کہ علم اس کے پاس ہے، میرے فتوے کے اوپر کوئی علم والی بات ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے فتویٰ دینا ہی حرام ہو جاتا ہے. تو آگا اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، یعنی میں ایک چین بنا رہا تھا. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی اپنی کس عمر میں جا کے عالم بنے؟ جب آیت اللہ خوئی کا انتقال ہوا جب عالم بنے، یا ان کی زندگی میں عالم بنے، یا ان کی کئی سالوں زندگی کے بعد عالم بنے؟ آیت اللہ سید سستانی تو بہت ساروں کے نزدیک ابھی تک عالم نہیں بنے. عالم بننے کا معیار کیا ہے؟ کوئی ادارہ ہے جس میں طے اصل کرنا میں ہے شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں اصل میں ایک مثال دے کے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ نہیں دیکھیں، آپ جو مثالیں دے رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی حوزے کا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے، کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی نظام ہوتا ہے، اس فیلڈ پہ اور اس درجے پہ پہنچ کے یہ بندہ عالم بن جاتا ہے، یہاں پہ مجتہد بن جاتا ہے، یہاں پہ مرجع بن جاتا ہے، پھر اس کو یہ ڈگری مل جاتی ہے، پھر اس کو وہ ڈگری مل جاتی ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ شروع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ہر بندے کی اپنی تشخیص ہے بھائی. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سید سستانی ان کے نزدیک مجتہد ہی نہیں ہے. خامنائی صاحب کتنے لوگ ہیں ابھی تک مجتہد ہی نہیں بنے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی تشخیص ان کے مطابق ہیں. اب ہم کہیں گے نہیں آپ بتاؤ مجتہد بندہ کب بنتا ہے؟ ہم کہیں گے ہر بندے کی اپنی بھی اس میں تحقیق ہے، ہر بندے کی اپنی سورس ہے. آپ بتائیں یہ عالم کب بنتا ہے؟ ہر بندے کی اپنی چیز ہے بھی، وہ آپ خود تحقیق کریں کب وہ عالم بنا کب نہیں بنا. اس میں کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اس معیار کے اوپر اور وہ نمبر، کوئی ڈگری شگری نہیں ہے کہ آپ اس ڈگری پہ جو پہنچ جائے گا وہ عالم بن جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے. اچھا ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. جی ہاں. جی تو یہ ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے. یعنی عوام کے ہاتھ میں ہے چیز. مرجعیت کا انتخاب، عالمیت کی تشخیص یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. عوام اپنے اوکلائی سورسز کے ذریعے سے تحقیق کروائے، اداروں کو دیکھے، علماء کو دیکھے، جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ ان کے مطابق چلے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ امام کی غیبت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بنی ہیں، ہم مشکل میں ہیں. چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ساری چیزیں بالکل اوکے ہیں، سیٹ اپ ہو گیا، نظام مرجعیت بالکل 100% اوکے ہو گیا، انسان کو رائے حل مل گئے، ایک حکومت بن گئی، نظام بن گیا. ایسے نہیں ہے، ہماری زندگی مشکل کا شکار ہو گئی ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، دلی طور پہ اندر پریشانی اور ٹینشن ہونی چاہیے کہ ہم امام کی غیبت کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد از جلد ہماری اس مشکل کو آسان فرمائے
اور ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرمائے۔ آپ مومنین کا بہت شکریہ۔ خدا بند کریم آپ کے علم اور عمل صالح اور میرے علم اور عمل صالح میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور میری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جو درس ہے وہ خمس کے متعلق ہوگا، اور خمس کے متعلق جو ہمارے پاس 9 سوالات ابھی باقی ہیں اس کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں گفتگو رکھیں گے۔ والسلام